سوال کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں انا دار الحکمت و علی بابوہا، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، اور سرکار نے فرمایا ومن اراد العلم فلیات الباب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں، انا دار الحکمت و علی بابوہا، علی اس کا دروازہ ہے، اور سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جو سرکار نے کنڈیشن لگائی ہے نا، آج علم کا طالب میں بھی ہوں اور علم کا متلاشی بھی ہوں اور اصول علم کے لیے نکلتا بھی ہوں، اساتذہ کے پاس جاتا بھی ہوں اور کتابوں سے مدد لیتا بھی ہوں، لیکن کملی والے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور بہت واضح ہے، قیامت کی صبح تک عالم بننے والوں کے لیے، طالب علم بننے والوں کے لیے، معلم بننے والوں کے لیے، استاد اور شاگرد کی چین چلانے والوں کے لیے یہ سرکار کا پیغام ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ومن اراد العلم فلیات الباب، استاد کے پاس جاؤ، یہ ظاہری اسباب ہے، کتاب ہاتھ میں اٹھاؤ، یہ ظاہری سبب ہے، اور کسی مدرسے کی چار دیواری کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ بھی ایک ظاہری سبب ہے، اور کسی چھت اور سائبان کے نیچے بیٹھ کر علم حاصل کرو، یہ بھی ایک ظاہری سبب ہے۔ استاد اور شاگرد کا ظاہری تعلق بھی ایک ظاہری زینہ ہے علم کے اصول کے لیے، لیکن اس کی روح کیا ہے؟ آج روح رمضان ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے نا، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ آخر استاد شاگرد کا تعلق بھی ایک بڑا تعلق ہے، اور درسگاہ کا اور طالب علم کا جوڑ بھی ایک خاص جوڑ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سارے تنے مردہ میں اگر تم جان اور روح پھونکنا چاہتے ہو نا، تو روحانیت اور روح یہ ٹھہرے گی ومن اراد العلم فلیات الباب۔ سبحان اللہ۔ جس کو علم کا ارادہ ہو نا، اصول علم کی تڑپ اور طلب ہو، اس کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ وہ علی کے دروازے پر آئے۔ اور یاد رکھنا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث مبارکہ میں اس چیز کی طرف بہت خوبصورتی کے ساتھ اشارہ کیا۔ آج علی کو پانے کے لیے، علی کو ڈھونڈنے کے لیے ظاہری طور پر کوئی علی علی کرتا ہے، کوئی نعرہ لگاتا ہے، کوئی مجالس کا انعقاد کرتا ہے، کوئی جلوسوں اور جلسوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن علی کو پانے کے لیے، علی تک پہنچنے کے لیے اور علی کا ذوق جاننے کے لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد عالی شان زرعی اور روف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ کملی والے نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ واہ واہ، یاد رکھیں علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ واہ واہ۔ اچھا، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، کیا بات۔ لیکن میری اور آپ کی دوستی کتنی دیر کی؟ یہ ابھی ٹرانسمیشن ختم ہوگی اور آپ اپنے راستے پہ نکل جائیں گے اور میں اپنے راستے پہ نکل جاؤں گا۔ اچھا، کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں دو چار گام زیادہ چل لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چوکوں چوراہوں میں بھی اکٹھے بیٹھ لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کسی لمبے ٹور پہ نکل کر زندگی کے دو چار دن مزید انجوائے کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا کملی والے ہو، یاری علی کی قرآن سے آپ نے لگوائی ہے اور قرآن کو علی کے ساتھ آپ نے جوڑا ہے، یہ کتنی کام کی یاری ہے، بہت یہ کتنی منازل پر انہوں نے اکٹھے چلے جانا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ۔ میرے نزدیک جو سوال آپ نے کیا ہے نا، علم کا قرآن سے بڑا خزانہ کوئی نہیں۔ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ اور قرآن کی سنگت دیکھنا ہے کس کے ساتھ ہے۔ سرکار نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ اب دیکھنا، مثال کے طور پر میری اور آپ کی سنگت اگر جامعہ رضویہ انوار العلوم کے سٹیج سے ہے تو ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا کہ پیر عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مجسمہ عزم و ہمت بھی ہیں، مفکر ملت بھی تھے، اور جود مسلسل کی ایک خوبصورت تصویر بھی تھے، تو ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا کہ میری اور امجد کی دوستی حضرت پیر صاحب نے لگوائی ہے، تو مجھے جب بھی تمہارے ساتھ معاملہ کرنا ہوگا تو میرے سامنے لازمی پیر صاحب کی روح بھی آ جائے گی۔
لیکن اب سوال یہ ہے بہت کہ اعلیٰ۔ علی قرآن کو چھوڑنے کا کوئی پروگرام تو نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، قرآن سے پوچھا تم نے علی کو چھوڑنا تو نہیں؟ تو قرآن بھی بولا، علی بھی بولا، واہ واہ بھیا کہ زبان بولے۔ واہ انہوں نے کہا دیکھتے نہیں ہو یاری لگوائی کس نے ہے؟ واہ واہ، سبحان اللہ بھائی، سبحان ہماری اللہ، دوستی کا یہ بندھن بندھوایا کس نے؟ کیا بات ہے، بہت ہمیں تو خوبصورت۔ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ گئے ہیں مدینے والے، اور ہماری یاری کا بندھن بندھوا گئے ہیں۔ تو پھر میں نے پوچھا کب تک اکیلے اکٹھے رہنے کا پروگرام ہائے ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کب تک ایک ساتھ چلو گے؟ تو جناب حیدر کرار نے بھی فرمایا اور قرآن بھی اسی زبان میں بولا۔ انہوں نے کہا سرکار نے نہیں فرمایا لا یفترقان، واہ واہ لن یفترقا، واہ واہ، سبحان ان اللہ، دونوں نے جدا ہونا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کب تک جدا نہیں ہونا؟ حتی یردا علی الحوض، سبحان اللہ، جب تک میں حوض پہ ہوں وہاں پیاسوں کو پانی پلاؤں گا، واہ واہ، اور قرآن وہاں آئے گا، واہ، علی بھی وہاں آئے گا۔ سبحان اللہ، لیکن انہوں نے جدا جدا نہیں آنا، قرآن نے علی کو تھامے ہوئے اور علی نے قرآن کو ہائے تھامے ہوئے ہائے میرے پاس ہائے، وہاں کیا آ جانا بات ہے۔ بھائی، سبحان اللہ، اس لیے قرآن کے ساتھ علی کی سنگت اور دوستی اس بات کی واہ واہ، گواہ ہے کہ علی کا علم کائنات کے ہر علم سے بالا و والا کیا اس لیے بات، ہے سبحان کہ اللہ، ایک تو سرکار نے پہلے دن ہی اپنی زبان چسوا کر واہ واہ، آنکھوں کے سامنے آ کر علی کو سینے سے لگا کر واہ واہ، اپنے کندھوں پہ چڑھا کر واہ واہ، غزوات میں اپنے اکھاڑے کا پہلوان بنا کر سبحان اللہ، بڑے بڑے سرماؤں کو علی سے مروا کر سبحان اللہ، اور پھر قرآن سے یاری لگوا کر سبحان اللہ، اور پھر حوض کوثر تک یاری کو دوام عطا فرما کر سبحان یہ اللہ، بتا دیا کہ علی کے ہاتھ سے نہ میں چھوٹا ہوں نہ میرے ہاتھ سے علی چھوٹے واہ گا۔ واہ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو وہ ہے جو سبحان دنیا میں اللہ، بھی میرا بھائی ہے اور سبحان اللہ، آخرت میں بھی میرا سبحان بھائی اللہ ہے۔ بھائی، سبحان اللہ، کیا بات دوستان ہے، گرامی قدر، بس اتنا ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج علی کا ذکر کرتے ہوئے کبھی گھبرایا نہ کرو، بے شک، شرمایا نہ کرو۔ علی کا ذکر اہل سنت کی پہچان ہے، واہ واہ، بے شک، علی کا ذکر اہل سنت کا مان ہے۔ واہ واہ، اور میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ سبحان تعالی اللہ، علیہ فرما گئے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پاک، آہا، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم نجوم مصطفیٰ کی بھی بات کرتے ہیں اور ہم عطرت مصطفیٰ کی بھی بات کرتے واہ ہیں۔ واہ، آج چونکہ یوم شہادت حیدر کرار کا ہے، علی شہادت کا جام پی گئے ہیں، واہ، لیکن کثیرہ میسر نشد این شہادت، مجھے کسی کے کعبے میں پیدا ہونے سے کوئی تردد نہیں ہے، کعبے میں کوئی بھی پیدا ہو، لیکن یہ دو گانا شرف کہ کعبے میں پیدائش اور مسجد میں شہادت یہ صرف علی کا خاصہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، کعبے کیا میں بات ہے، حضرت حکیم ابن اعظم کے حوالے سے بھی روایات ملتی ہیں، وہ بھی کعبے میں پیدا ہوئے، علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں مسجد پر میں، مسجد میں شہید بھی ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جس علی کا سفر کعبے سے شروع ہو کر مسجد میں ختم، مسجد میں ختم ہوا، اس کا پڑھایا ہوا حسین آہا، وہ سبق سنا کے گیا کیا ہے۔ بات ہے، اس نے کہا کل اگر میدان معاشر میں اگر ایک حاجی حالت احرام میں مر جائے تو وہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا، ہائے ہائے، تو پھر حسین ذرا سجدے میں سر نہ دے جائے اللہ، اور نیزے پہ قرآن نہ سنا سبحان جائے، اللہ، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ علی تو علی ہے، علی کے شاگردوں کا یہ عالم ہے آہا، کہ سر دڑ پہ نہ بھی ہو تو وہ قرآن واہ پڑھ کے واہ، بتاتے ہیں کہ سبحان ہم اللہ، علی کے گھر کے پڑے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اس لیے کیا بات ہے، قرآن کے ساتھ سبحان بھی اللہ، یہ رمضان المبارک کا آخری اشرا خصوصی طور پر ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم علی علی بھی ضرور کریں، لیکن علی کا وہ پیغام جو قرآن کی صورت میں ہے اسے کبھی نہ بلائیں۔ میری نظر سے اگر وقت اجازت دیتا ہو تو ایک واقعہ آج ہی گزرا ہے، میں اس مرحلے پر وہ سنائے دیتا ہوں بسم اللہ، بسم کہ اللہ، چونکہ علی کا پہلا اور آخری پیغام یہی ہے کہ میں پاؤں ایک رکاب میں رکھ کر دوسری رکاب تک اپنا قرآن مکمل کر لیتا ہوں۔ میرے چاہنے والوں تمہارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ گائے گائے قرآن کو ہاتھ لگایا کرو، گائے گائے قرآن کو چھوا کرو۔ بے شک، آج میری نظر سے ایک واقعہ گزر رہا تھا اور میں اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو بسم اللہ، وہ کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ افریقہ کے کسی ملک کا ایک واقعہ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ وہاں ایک مولانا صاحب تھے، عوام الناس میں انتہائی مقبول تھے اور بالخصوص رمضان المبارک میں ان کے محلے کے، گلی کے، شہر کے لوگ
ان کی بڑے تپاک کے ساتھ اہتمام کے ساتھ دعوت کا اہتمام کیا کرتے تھے، ان کو گھر میں بلایا کرتے تھے۔ ایک گھرانے کے اندر ان کو دعوت پہ بلایا گیا تو انہوں نے ان کا بڑا استقبال کیا، انتہائی وارم قسم کا استقبال کیا، پھر کھانا اہتمام سے پیش کیا۔ جب مولانا صاحب چلے گئے تو بعد میں بیوی نے کہا کہ میرے یہاں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، وہ اب ہمارے ڈرائنگ روم میں نظر نہیں آ رہے، تو تم نے تو نہیں اٹھا لیے؟ خاوند سے پوچھا، اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں اٹھائے۔ میں نے کہا پھر پیسے میں نے یہاں رکھے تھے، اتفاق سے مولانا آئے اور میں جلدی سے نکل گئی تو پیسے تو یہاں رہ گئے تھے، آپ نے بھی نہیں اٹھائے، میں نے بھی نہیں اٹھائے، بچہ ہمارا تو ابھی پنگوڑے میں ہے، وہ اٹھا نہیں سکتا۔ تو ان دونوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ پیسے مولانا صاحب اٹھا کے لے گئے۔ اب ان کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ مولانا صاحب نے شاید ہمارے پیسے چوری کر لیے۔ ان کا ذہنی تناؤ یا ان کی ذہنی دوری مولانا صاحب سے بڑھنے لگی۔ کچھ دن بات چیت ہونے کے بعد اب انہوں نے مولانا صاحب سے کسی شرم کی وجہ سے اور کسی ظاہرداری کی وجہ سے ذکر تو نہیں کیا، لیکن وہ مولانا صاحب سے دور دور رہنے لگ گئے، اور مولانا بھی محسوس کرنے لگے کہ یہ بندہ جب سے میں اس کے گھر سے ہو کے آیا ہوں یہ مجھ سے کچھ دور دور رہتا ہے۔ لیکن عدیم الفرصتی کی وجہ سے اور موقع نہ ملنے کی وجہ سے مولانا صاحب بھی اس سے نہیں پوچھ سکے کہ معاملہ کیا ہوا ہے۔ کرتے کرتے دوسرا رمضان آ گیا۔ اب یہ بات چونکہ ایک نتیجہ دینے والی ہے تو میں ویورز اور لسنر سب کو ایک بار پھر الرٹ کر کے اس کا نتیجہ دینا چاہوں گا کہ دوسرا رمضان آ گیا، بات آئی گئی ہو گئی، ان کی آپس میں یہ بات ٹھہری کہ مولانا صاحب ہیں، شاید ان کی ضرورت ہوئی ہوگی اور انہوں نے لے لیے ہیں، اب چھوڑو اس قصے کو ختم کرتے ہیں، شاید ان کو ضرورت ہوئے ہو تو انہوں نے شرم سے مانگے نہ ہو، اٹھا کے لے گئے ہو۔ اب کیا ہوا کہ اگلا رمضان آ گیا تو میاں بیوی نے پھر مشورہ کیا کہ سارا محلہ اب پھر مولانا صاحب کو دعوتوں پہ بلا رہا ہے، خدمت خاطر کر رہا ہے، تو چھوڑیں گزشتہ صلوات مولانا صاحب کی پھر نہ دعوت کر دیں۔ انہوں نے کہا چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم مولانا صاحب کی پھر سے دعوت کر لیتے ہیں۔ دونوں کا مشورہ ٹھہرا، مولانا صاحب آ گئے ان کے گھر، تو جب دعوت ہو گئی اسی طرح انہوں نے پرتپاک استقبال بھی کیا، کھانا بھی بہت اچھا کھلایا، طائف بھی جاتے ہوئے پیش کیے، اور پھر آخر میں بیٹھ گئے۔ کہنے لگے مولانا صاحب اگر آپ محسوس نہ کریں تو آپ سے ایک بات کریں۔ مولانا صاحب نے کہا بہت کھلے دل سے آپ بات کریں۔ انہوں نے کہا پچھلے سال آپ ہمارے گھر تشریف لائے تھے اور ہمارے اس ڈرائنگ روم میں کچھ رقم پڑی ہوئی تھی، وہ آپ نے تو نہیں اٹھائی؟ مولانا صاحب نے کہا ہاں میں نہیں اٹھائی تھی، اس لیے کہ جب میں نکل رہا تھا نا تو یہ سامنے والے شیلف پہ آپ کے پیسے پڑے ہوئے تھے، پنکھا چل رہا تھا اور وہ اڑ رہے تھے تو میں نے اٹھائے تھے۔ اللہ لیکن مولانا صاحب کی چیخ نکل گئی، مولانا صاحب رونے لگ گئے، واویلا کرنے لگ گئے، اس لیے نہیں کہ انہیں چوری کا الزام دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تو آج دن تک آپ کو پیسے ملے نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے تو پیسے نہیں ملے۔ انہوں نے کہا میں نے وہ پیسے، آپ تو اندر تھے، یہاں سے نیچے سے 2-3 جگہوں سے اٹھائے اور جو کچھ اوپر پڑا ہوا تھا وہ میں نے اٹھایا اور اٹھا کر آپ کے یہ سامنے جو شیلف پہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے اس میں رکھ دیے تھے۔ مجھے تو افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ سال گزر گیا ہے آپ نے قرآن کھولا تک نہیں ہے اور آپ کو پتہ تک نہیں چلا کہ یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ دوستو اس واقعے سے یہ سبق دینا مقصود ہے کہ خدا کا واسطہ ہے نعرہ حیدری اتنے زور سے لگاؤ کہ زمین کانپ جائے، اور میں اس ذوق کا بندہ ہوں کہ میری گردن پہ آرا چل جائے، میں مولا کائنات کا نام لینے سے رہ نہیں سکتا، میں آل ابا کا نام اور ذکر کرنے سے باز نہیں آ سکتا، لیکن پیغام علی کو بلا کر علی کا نعرہ لگانا یہ کمال نہیں ہے۔ علی کا نعرہ تب لگاؤ کہ جب تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں عطرت مصطفیٰ اور زبان پر نعرہ حیدری ہو تو پھر ذوق بنتا ہے۔ علی کا آخری اور پہلا پیغام یہ ہے کہ مدینے والے سے بھی وفا کرنا، سرکار کے چاہنے والوں سے بھی وفا کرنا، اور میں سمجھتا ہوں جس طرح میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں تو وہ بندہ ہوں جس کی تربیت ہی ایسے گہوارے میں ہوئی ہے کہ میں ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک حضور کے سارے چاہنے والوں سے پیار کرتا ہوں، اور صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دروازے کا میں نوکر ہوں، لیکن آل ابا کا ذکر کرنا
میری فطرت ثانیہ ہے، میں روٹی اور پانی کے بغیر گزارا کر سکتا ہوں، مولا علی کا ذکر کیے بغیر گزارا نہیں کر سبحان سکتا، اللہ۔ اور علی کا ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ میں اس پر کسی اہل تشیع کو یا کسی چھوٹے سے طبقے کو میں علی پر اجارہ داری دینے چلا ہوں، میں سنی ہو کر علی کا ذکر کرتا واہ ہوں، واہ۔ اور سنی ہو کر علی کا ذکر کرنا یہ سنی ہونے کی پہچان کیا ہے، بات ہے۔ اور علی کا ذکر کر ہی وہ سکتا ہے جس کی سینے میں شیخین کا پیار ہوتا سبحان ہے، اللہ۔ جو عثمان بحیا کی بات کرنے سبحان والا ہوتا ہے۔ اللہ۔ اس لیے میں تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو واہ کہوں بھائی گا واہ۔ کہ علی کا ذکر کرو، یہ قرآن کے دن ہیں، اور قرآن کی اور علی کی جو یاری ہے کیا وہ بات قیامت کی صبح تک کوئی توڑ نہیں سکتا، سبحان اور کل اللہ۔ حوض کوثر پر بھی علی اور قرآن آپ کو اکٹھے واہ۔ ملیں